ہیں آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا اس کیس کے حوالے سے کہ آپ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے نا. جو ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہیں، ان بچوں میں سے کتنے بچوں کو یہ پوزیشن سنبھالنی ہے نا کل. تو اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، امتیازی سلوک ہو رہا ہے، باقی ممالک میں کچھ اور پالیسی ہے، پاکستان میں کوئی اور پالیسی ہے، اور اگر جو تعلیم دی گئی ہے جس میڈیم پر، تو یہ ان کا حق ہے کہ یہ اس میڈیم پر امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی جب تعلیم دینی ہو تو کووڈ کی ایس او پیز کی وجہ سے یہ آن لائن ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور اگر ایگزام لینے ہو تو پھر سارا کووڈ ایس او پیز بالائے طاق رکھ کے ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ امتحانی کمروں میں آ کر ساری اپنی صحت اور زندگی کا رسک لے کر، اور سلیبس بھی کمپلیٹ نہ ہوا ہو، تو ایسے میں کیسے امتحان ہو سکتے ہیں؟ تو تعلیم دینے والے اپنی ذمہ داری پوری کریں، تعلیم دینے والے اپنی ذمہ داری پوری کریں، امتحان دینے والے اپنی ذمہ داری پوری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک بھر میں اے لیول اور او لیول کے تقریباً کوئی 85,000 طلبہ ایسے ہیں جو اس وقت گو مگو کا شکار ہیں. یا امتحان ان کے فزیکل ہوں گے، ان کو سینٹر جانا پڑے گا، یا آن لائن ہوں گے، یا پھر ٹیچر اسسمنٹ کے ذریعے ان کے نمبروں کو، اوسط نمبروں کو بڑھا دیا جائے گا. یہ اس وقت ایک کشمکش ہے. 26 اور 10 مئی کو یہ امتحانات پورے پاکستان میں ایک ساتھ کیے جانے ہیں. اس کے خلاف طلبہ کی بہت بڑی تعداد مظاہرے کر رہی ہے مختلف شہروں میں، اور پورے ملک میں ہائی کورٹس ہیں صوبوں کے اندر، وہاں پر درجنوں درخواستیں لگ گئی ہیں، ان کی سماعتیں چل رہی ہیں. لاہور میں بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے، بہت لمبی پروسیڈنگ اس کی ہوئی ہے. اب کل دلائل رکھے ہیں، کل 11 بجے میٹر فکس ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کل ایگزیکٹلی شارپ 11 بجے کورٹ یہ میٹر سنے گا. تمام جو پٹیشنرز تھے وہ موجود تھے، تمام جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے جوابات آ گئے ہیں. تو کل اب صرف آرگومنٹس ہیں. میری آپ سب سے کل صرف یہ اتنی ریکویسٹ ہے، آپ آئیے، کورٹ آنا پبلک پلیس ہے، آپ کا جمہوری حق بھی ہے، بٹ یہاں پہ آ کے چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ میرے ملک کی کریم ہیں، آپ سے ہم ایکسیپشنل اور ایگزمپلری بیہیویئر ایکسپیکٹ کریں گے. تو یہاں پہ آ کے آپ ڈسپلن بھی مینٹین کریں گے، سب کچھ کریں گے. کل انشاءاللہ 11 بجے جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، کل 11 بجے دلائل ہوں گے اور فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج اس ولاگ کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی، وفاقی حکومت اگر امتحانات فزیکل چاہتی ہے تو کیوں چاہتی ہے؟ کیمبرج اگر فزیکل امتحان پر کہہ رہی ہے کہ فزیکل امتحان ہونا چاہیے تو کس بنیاد پر کہہ رہی ہے؟ اور اگر طلبہ اور ان کے والدین اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ہمارا بیسکلی یہ ہے کہ سارے لوکل بورڈس کے ایگزام پوسٹپون کر دیے گئے اور کیمبرج کے انٹرنیشنل ایگزامس بھی کینسل کر دیے گئے اور ٹیچرز سے گریڈ دیے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ سچویشن نہیں ہے. پاکستان میں آن دا کنٹری گورنمنٹ ایگزامس کنڈکٹ کر رہی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جیسے پوری دنیا میں کینسل ہو گئے، اس طریقے سے ٹیچر سے گریڈ پرووائڈ کیے جائیں جو کہ ایگزام دینے کے برابر ہے اور ایکولی ریکگنائزیبل ہے. کہ نہیں ہونے چاہیے فزیکل امتحانات اور ٹیچر اسسمنٹ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے وہ موقف جو کہ والدین اور اسٹوڈنٹ کا ہے. ان کی جانب سے جبران ناصر اور دیگر وکلا پیش ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت، ترکی، سعودی عرب، یو اے ای اور سمیت جو 12 ممالک ہیں اس ریجن کے، جو کہ پاکستان میں جو کورونا کی سچویشن چل رہی ہے ان کے حالات بہتر اور پاکستان کی ورسٹ سچویشن ہے. ان 12 ممالک نے جو فزیکل امتحان ہے اس پر جانے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اپنے اپنے ممالک نے، اور کیمبرج برٹش جو کونسل ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ فزیکل امتحان نہیں لیں گے بلکہ ٹیچر اسسمنٹ کریں گے. اور جبران ناصر نے لمبی چوڑی جو آپ دلائل ہو سکتے تھے لمبے چوڑے وہ رکھے ہیں سامنے، ڈاکومنٹیشنز پوری کی تھی انہوں نے. لیکن جو کہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس وقت عدالت میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بنایا گیا ہے کورونا کے حوالے سے، اس نے بڑے کمپریہنسو قسم کے ایس او پیز بنائے ہیں اس امتحان سے متعلق، لہٰذا امتحانات تو ہوں گے کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ امتحان ہو. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات میٹرک، انٹر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کینسل ہیں، لیکن اے لیول اور او لیول لازمی ہوگا. اب کیمبرج کے جو وکیل تھے انہوں نے خاصے دلچسپ دلائل دیے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں گزشتہ روز طلبہ آئے تھے، طالبات کی ایک بڑی تعداد جو سینکڑوں میں تھی، وہ نہ تو ان کے چہروں پہ مارکس تھا اور نہ کوئی ایس او پیز پہ عمل کر رہا تھا. گلے بھی مل رہے تھے، ہاتھ بھی ملا رہے تھے، جھمگٹے لگا رکھے تھے انہوں نے.
تو اس نے تو کہا سر پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی SOPs اور ایشو ہے اور اگر بچے سینٹر پہ آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ کے اندر بچے آئے سینکڑوں کی تعداد میں, ان میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس نے ماسک پہنا اور سب کے سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے گھل مل رہے تھے. تو SOPs پر ان کو اگر ٹینشن ہوتی تو یہ تو کم سے کم اپنی عام زندگی کے اندر بھی تو اس پر امپلیمنٹ کرتے. اور پھر جو انہوں نے دوسرا سوال اہم اٹھایا, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ وقت تھا پہلے مارچ کے اندر وہ بتا دیتے کہ جی ہم فزیکل امتحان کے بجائے ٹیچر اسسمنٹ کی بنیاد پر جا رہے ہیں تو ہم یہ کام کر سکتے تھے. لیکن وفاقی حکومت نے 8 اپریل کو یہ بتایا ہے کہ جی ہم فزیکل امتحان پہ جا رہے ہیں, تو اب جو ٹیچر اسسمنٹ کی جانی تھی وہ پروسیس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اسکولز اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور بڑی بات جو کہ کیمبرج کے وکیل نے وہاں پر بتائی کورٹ میں, وہ یہ بتائی کہ جو پچھلے سال کورونا آیا 2020 میں, اس میں ایک ساتھ ہی ایمرجنسی لگائی گئی پورے دنیا کے اندر, تو وہاں پر فزیکل امتحان کی جگہ ٹیچر اسسمنٹ کیا گیا تھا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اب وہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے پاکستان کے ٹیچرز کو یہ کہا کہ ٹیچر اسسمنٹ کے تحت بچوں کی سال کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کے نمبر بڑھا دیے جائیں, تو انہوں نے کیا ٹیچرز نے, انہوں نے کہا کہ ٹیچرز نے بس یہ کیا کہ ہو حالات خراب ہیں اور بچوں کے اوپر بڑا ذہنی دباؤ ہے, اور یہ کہہ کر انہوں نے ہائیلی نمبرز انکریز کر دیے, اور جو کہ ممکن نہیں تھے. مثال کے طور پہ ایک بچے کے اگر 75 بننے تھے, ایک کے 65 بننے تھے, ایک کے 55 بننے تھے, ایک کے 88 بننے تھے, تو ٹیچرز نے پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ ایک ایوریج ہے وہ 80 سے لے کے 90 اور 90 سے بھی اوپر کے مارکس دے دیے. اور وہ جو کیمبرج کا ایک سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے اندر, تو اس میں پھر شکوک و شبہ پیدا ہو گئے, اور پھر کیمبرج نے یہ پلان کیا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے آپ, اس طرح تو پورا جو ان کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سال یہ جو ٹیچر اسسمنٹ کی جائے گی ان ممالک میں جو 12 ممالک ہیں, ترکی ہے, بھارت ہے, UAE ہے, سعودی عرب ہے, تو ان میں بھی ٹیچر اسسمنٹ 2020 نہیں بلکہ ٹیچر اسسمنٹ 2019 کے بچوں کی جو کارکردگی رہی ہے اور جو ان کے پیپرز رہے, اٹینڈنس رہی, جو پریکٹیکلز رہے ان کے 2019 کے, اس کے تحت ٹیچر اسسمنٹ کریں گے ان ممالک میں جہاں پر یہ فزیکل امتحان نہیں ہو رہے بلکہ ٹیچر اسسمنٹ کی جائے گی. تو اب اس میں کمپریہنسو قسم کے دلائل آئے ہیں. عدالت کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا ہے. 85,000 طلبہ ہیں, 10 اور 18 اپریل کو امتحانات ہونے جا رہے ہیں, لیکن پالیسی میٹر بھی ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے, تو کیا دیکھنا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ یہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے ایسا کہ امتحانات ملتوی کر دیں, کیا حکم جاری کر دے. اس لیے کیمبرج کے وکیل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت اب یہ کہے گی کہ جی امتحانات فزیکل کے بجائے ٹیچر اسسمنٹ کر لے, تو یہ ممکن نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس کے بعد تو میرے خیال سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور اہم بات ہے کہ کیمبرج کو براہ راست پاکستان کی عدالتیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. یہ آج بھی کورٹ نے اپنی سماعت کے اندر آبزرو کیا. تو بہت اہم دلچسپ قسم کی ہیئرنگ ہوئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ 85,000 جو طلبہ مگو کیفیت کا شکار ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. جمعے کو بھی اس کی ہیئرنگ ہے اور ٹائم فکس کیا گیا ہے اس کی امپورٹنس کے باعث. اس کے بعد عدالت فیصلہ ریزرو کرے گی اور پھر اناؤنسمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. لیکن جو آج کی پروسیڈنگ رہی اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا جو فزیکل امتحانات لینے کا فیصلہ ہے وہ شاید اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہوگی اور عدالت اسی سے متعلق جو ہے وہ کوئی احکامات جاری کر سکے گی. آج کے لیے اتنا ہی ہے. جیسے ہی اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی تمام طور شیئر کریں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.